बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है। इब्तिदा में बता दूं कि हमारी टॉप स्टोरी होगी कि पाकिस्तान का जो ट्रू लीडर है, कोई सच्चा लीडर है, जिसके लिए आप बूट पॉलिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसके लिए जूते चमकाने वाली बात नहीं कर सकते, जिसके लिए और दीगर कोई ऐसी चीज़ें जो मैं आपके सामने वो अल्फाज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जी हाँ, उसने आर्मी चीफ को, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुबारकबाद दिया। और किस पैराए पे दिया है, किस पैराडाइम पे दिया है, वो इतनी एस्टॉनिशिंग और इतनी जुर्रतमंद है कि वो जो कॉल की थी ना प्राइम मिनिस्टर ने कि आपकी मौजूदगी तो क्या 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 क्या, आपको पता चलेगा उसके और दीगर लीडर्स के, जी हाँ, उनके नए आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ को अप्रिशिएट करने में, उनकी उस पर करने में, और एक नफ्स पर हाथ रखा बाकायदा तौर पर, उसको हमने डिटेल में आपके साथ डेफिनेटली इस व्लॉग के आखिर में शेयर करने कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को आर्मी चीफ बनने पर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनने पर किन अल्फाज के साथ, तारीख के किस हवाले के साथ इमरान खान साहब ने उनको अप्रिशिएट किया और उनको बताया कि आपकी डोमेन क्या है, आपने किस हद के अंदर रहना है, ये है। जी हाँ, उसकी डिटेल मैंने डेफिनेटली आपके साथ करनी है। दीगर कुछ बहुत अहम तरीन चीज़ें, उससे पहले मैं ज़रा उनको जल्दी से कवर कर दूँ। सबसे पहले जी, मेहमान पाकिस्तान में इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद है और टेस्ट से मुतलिक है कि पिंडी टेस्ट 1 से 2 दिन के लिए मुलतवी हो सकता है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, चाहे इसके ख़तरा इससे कुछ ज़्यादा है, लेकिन कोशिश यही है। 15 अफराद हैं जी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के पूरे ग्रुप के। उनको फूड पॉइजन हो गया, डायरिया हो गया, बदहज़मी हो गई, ये सब हो गया। हालांकि उनका कुक भी अपना था, कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा थे, और इससे पहले ख़बरें भी चला दी गई थी कि हमने पाकिस्तान की खानों में मिर्चें हैं, वो हमें डायरिया कर सकते। तो शेफ़ भी अपना, कुक भी हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कुछ लोग टेंशन में भी डायरिया में आ जाते हैं। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ और बड़े सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, वो भी मैंने आपको बताना है। बहरहाल बेन स्टोक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाई हमारे पास खेलने के लिए टीम ही पूरी नहीं है, तो हम क्या करें, किस तरह खेलेंगे। तो हमें 1-2 दिन का अगर गैप मिल जाए, और इसमें आईसीसी का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी, ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो आईसीसी का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको वायरस बम कहते हैं, कोई इस तरह की चीज़ आ गई कि पूरी टीम के अंदर ये सब हो गया। और इट्स अनदर थिंग कि डायरिया शायरी के बाद एक सर्टन वीकनेस वाला ऑस्पेक्ट भी होता है, तो वो वीकनेस ख़त्म करके करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन जुमरात या जुम्मे तक आ जाए, जो जुमरात को जो शुरू होता है वो जुम्मे या हफ्ते में जा सकता है टेस्ट के लिए। तो बहरहाल दोनों बोर्ड्स ने ये मिलकर फ़ैसला कर लिया और कुछ देर में इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाएगी। तो जिस पैराए के ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने बोला कुछ लोग टेंशन में भी ये कर लेते हैं। और वहाँ अगर आप कभी रहा हो, मैं काफ़ी अर्सा रहा हूँ बरतानिया में, तो उनके लिए एक छोटा सा पटाखा ही काफ़ी होता है, और कई कई दिन तक इनको डायरिया रहता है। हम तो खैर बहुत आदत हो गई, हमें बहुत यूज़ टू हो चुके हैं ना। तो अगर कोई ऐसी छोटी मोटी खबर भी आ जाए ना, तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। जैसे कि इमरान खान साहब ने धरने का फ़ैसला इस वजह से किया कि इससे एक दिन पहले रमीज़ राजा साहब, बरतानवी जो पाकिस्तान में सफारतकार है, उनके साथ उन्होंने वादा किया था कि आप बेफिक्र हो जाएं, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो ये डिस्टर्बेंस तो है, और ये सब हो गया। मैं किस बिना पे कह रहा हूँ, कोई टेंशन भी बड़ा मैटर करती है, कोई पटाखा भी बड़ा मैटर करता है। कोयटा में जी खुदकुश धमाका वो पुलिस ने कंफर्म कर दिया जी। रक्शे वाला गाड़ी के साथ टकराया तो उसमें खुदकुश था, और बलूचिस्तान कांस्टेबरी के जवान इसमें शहीद हुए, एक बच्चा इसके अंदर शहीद हुआ। और बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले ही जब मैंने खबर आपके साथ ब्रेक की थी, पाकिस्तान की मीडिया ने बिल्कुल ब्रेक नहीं की थी, तालिबान ने पूरे पाकिस्तान से सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान किया था, और मैंने कहा था कि पहले आर्मी चीफ के लिए सबसे पहला बड़ा चैलेंज ही यही है। तो आपने देखा तो बलूचिस्तान में 2 बड़े ऑपरेशंस किए, खुशाब और दीगर कुछ इलाकों में, तो 2 दिन में 10-10 दहशतगर्द भी अपने अंजाम को पहुँचे। लेकिन बहरहाल यहाँ दहशतगर्दी पाकिस्तान में पिछले कुछ अर्से से बहुत ज़्यादा दहशतगर्द कमज़ोर हुए थे, कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। और जब ये ऐलान हो गया तो मैंने आपको ये भी बताया था उस वीडियो में कि अब स्लीपर सेल एक्टिव होंगे, तो इंडिया ने अपने स्लीपर सेल एक्टिव कर दिए हैं, और बाकायदा तौर पर टीटीपी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। और जब ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है तो अब कोई बात रह नहीं जाती। और लेकिन इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में है, तो मैं उसको इसके साथ अगर कनेक्ट करूं तो मेरा ख्याल है नजायज़ नहीं, क्योंकि मैं इनकी साइकिस को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, इनके साथ वक्त भी बहुत अच्छे से गुजारा हुआ, इनके एटमॉस्फेयर को भी बहुत ज़्यादा। ये तो 24-24 घंटे इलाका सील कर देते हैं, बाद में पता चला कुछ भी नहीं था, एक शॉपर बैग रखा हुआ था। तो लाइक ऐसी वाली चीज़ें, ट्यूब्स, अंडरग्राउंड सब कुछ बंद हो जाती हैं, बसेस वगैरह सब बंद हो जाती हैं।
تو خیر ہم عادی ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ہے، اور یہ ایک بڑی چیز ہے۔ دوسری طرف جی میں اس سے پہلے کہ مشاورت پہ آؤں اور پھر اس پہ آؤں، تو فیصل واوڈا صاحب جی ایک بڑے پلان پہ ہیں اور اس بڑا پلان ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا بہت سخت ڈیوٹی ہے فیصل واوڈا کی، وہ سخت ڈیوٹی ان کی نااہلیت ختم ہونے کے حوالے سے ہے نا، وہ اب نااہل نہیں رہے، وہ اگلا الیکشن لڑیں گے، تو یہ کچھ شرائط پہ ہی ہوتا ہے نا سر، ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے یہ سب کچھ، خود ہی آپشنس مل رہی ہوں یہ سب، بہت سخت ڈیوٹی ہے بیچارے کی، تو اس کو وہ سارا کور کرنا ہے۔ وہ جو بوجھ دے کے کہا گیا نا کہ بھائی وہاں جا کے تمہیں کھانا ملنا ہے، تو وہ بوجھ ابھی اٹھانا ہے، اس کے لیے وقت تھوڑا ریکوائرڈ ہے، تو وہ پی ڈی ایم کی ان ساری ڈائریکشنز کے اوپر چل رہے ہیں جن ڈائریکشن پہ ان کو پلانٹ کیا گیا تھا، اور بیسک مقصد وہی ہے کہ کسی طرح فوج اور عمران خان کے اندر گیپ بڑھائیں، نئی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے اندر اس گیپ کو مزید طوالت اختیار کی جائے۔ تو انہوں نے بڑا زبردست کہا ہے فیصل واڈا نے، انہوں نے کہا ہماری حکومت جو تھی نا، جنرل عاصم جو تھے نا، کو ہماری حکومت نے ناجائز طریقے سے ہٹایا تھا ایز اے ڈی جی آئی ایس ہے۔ یہ فیصل واوڈا کرے، پی ٹی آئی کے سابق رکن ہے تو لوگ ان کی بات پہ یقین بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری حکومت نے جنرل عاصم منیر کو ناجائز طریقے سے ہٹایا تھا کیونکہ وہ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے تھے، دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے تھے، نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے تھے، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ ایماندار، دیانتدار اور نیک نیت آدمی نہیں چل سکتا، یہ فیصل واوڈا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن ہماری حکومت نے ان کے لیے فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سمری میں ان کے نام آنے کے لیے پوری کوشش کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ فیصل واوڈا صاحب یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا کراس چیک ہے؟ یہ صرف اور صرف یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف بڑی زبردست، عمران خان کے خلاف بڑی تگڑی قسم کی سازش ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں پرانی شراب نئی بوتل میں ڈالتا ہے، نئی بوتل میں پرانی شراب یا پرانی بوتل میں نئی شراب، مجھے نہیں پتہ، لیکن کچھ اسی طرح ہی کر رہے ہیں۔ تو بیچارے کی ڈیوٹی بہت سخت ہے، اور میں نے دیکھنا یہ ڈیوٹی بیچارے کب تک دیں گے، کب تک دیں گے، جب تک ڈی جی سی بدلیں گے یا کچھ اور کام ہوگا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن بہرحال وہ کرتے ہوئے بھی نا بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، اداروں کو نقصان دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ اپنا منہ بندی رکھے تو زیادہ بہتر چیز ہے۔ اب آ جاؤں میں ذرا اس مشاورتی معاملے کے اوپر، تو عمران خان صاحب کے ساتھ آج بنی گالہ میں اہم مشاورت ہے، اور کچھ صحافی حضرات بھی اس کے اندر موجود ہوں گے، لیکن بہرحال اچھے سیاسی پیرامیٹرز کے اوپر گفتگو ہے۔ ابھی تک جو چیزیں ہوئی ہیں، دونوں اسمبلیاں ایک ساتھ تحلیل نہ کرنے پر بات ہو رہی ہے، فیصلہ کوئی نہیں ہوا جی، دونوں اسمبلیاں ایک ساتھ تحلیل نہ کرنے پہ ہو رہی ہے۔ پہلے ایک اسمبلی توڑیں گے، تحلیل کریں گے، پھر دوسری اسمبلی تحلیل کریں گے، یعنی تیل دیکھیں گے اور تیل کی دھار دیکھیں گے کہ کس پیرائی کے اوپر یہ سارا معاملہ جا رہا ہے، کہ وہ باتیں ادھر سے بھی تو بڑی گیدڑ بھپکیاں چل رہی ہے نا، تو وہ بھی تو ذرا دیکھنا۔ ابھی ان کو پسو بھی بڑے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، ڈائریا ان کو بھی بڑا زبردست ہوا ہوا، تو پہلے کے پی کے اسمبلی تحلیل کرنے کی آپشن ہے، تو کہ بڑی تھن لائن ہے نا پنجاب میں، بڑی تھن لائن ہے، اور معاملہ یہاں بہت حساس ہے۔ سادے الفاظ میں بولوں، اگر کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو جائے، یہاں کے لوگ بکے ہوئے بھی بہت ہیں نا، ماضی میں بھی بہت بکے ہوئے ہیں، اواری ہوٹل کے اندر، ایمبیسڈر ہوٹل کے اندر، وہ جو پوری پوری بسوں کے اندر حمزہ شہباز اور مریم بی بی خود ان بسوں کے اندر بیٹھ کے وہ جو اجلاس بلائے ہوئے فلیٹیز میں، تو آپ کو بڑا پتہ وہ پھر اپنے انجام کو پہنچے، پھر جولائی کا الیکشن ہو گیا، پھر وہ جیت گئے، تو یہاں کے لوگ بکنے کے لیے تھوڑا زیادہ جلدی تیار ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے کے پی کے میں، تو سمپل اور سادہ انالیسس یہ ہی ہے۔ تو ماضی میں بک چکے ہیں، تو اس لیے مثالیں ہیں، تو اس لیے پہلے ذرا کے پی کے میں نا تیل کی دھار دیکھ لیں گے اب تک کی جو مشاورت ہوئی ہے، اور زیادہ طوالت اختیار نہیں کرے گی یہ مشاورت، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ری ایکشن آنے میں جتنی مرضی ہو جائے، ایکشن کے لیے کوئی طوالت نہیں ہے۔ پہلے جمعرات یا ہفتے تک تھا کہ فیصلہ کر لیں گے اسی ہفتے، اب یہاں ہے کہ اگلے ہفتے تک یہ فیصلہ ہوگا، لیکن آج ایک اہم اجلاس ہے۔ کل پرویز الہی کی اور مونس الہی کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ڈیو تھی، لیکن وہ اسٹیک چینجنگ والی سرمنی کے اندر تھے، تو تھوڑا سا تھا کہ وہ کریں گے، مگر دیگر کچھ مصروفیات تھیں۔ پرویز الہی صاحب کا بڑا کردار ہے، ان کو آپ نے مس کبھی نہیں کرنا، یہ میں بتا دوں۔ مجھے باقی وزرائے اعلیٰ تو نظر نہیں آئے، مجھے پرویز الہی نظر آئے ہیں کمان کی تبدیلی میں، تو ان کا بڑا کردار ہے سر، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب بیتاب ہیں، جی ہاں، اور حکومت بھی بڑی بیتاب نظر آ رہی ہے۔ پرویز الہی صاحب سے کسی سے رابطے، وہ کل تین بات ہم میرے سے کر گئے تھے، وہ جب کمان تبدیل کرنے والی تھی، جس میں رانا ثناءاللہ صاحب نے پرویز الہی صاحب کو کہا تھا، سر جی تانا دیا تھا کہ سر تہاڈے اندر وزاداری گھٹ ہو گئی ہے،
انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی بہت وزیداری. انہوں نے کہا پھر اسمبلیاں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں پھر اسمبلیاں دا کی کرنا ہے, پنجاب اسمبلی دا کی کرنا ہے. انہوں نے کہا اسمبلیاں ٹੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, یعنی ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, اسمبلی اللہ نے تھوڑی توڑنی ہے. تو بہرحال یعنی انہوں نے کہا ਤੁਸੀਂ ایزی ہو جاؤ, اے اللہ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ پنجاب اسمبلی ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਟੁੱਟਣੀ. بہرحال پرویز الہی کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے. تو نیکسٹ ویک تک کا ہے, اگلے ہفتے تک یہ فیصلہ مکمل ہو جائے گا, یعنی دسمبر کے اوائل کے اندر. ٹھیک ہے, یہ تھا. اب آ جاؤں جی میں عمران خان صاحب کے اس جس کی بنا پر میں نے کہا تھا کہ میری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ وہ بڑی ہی مزیدار ہے, اس پہ ہم جتنی دیر بات کر سکے کریں. عمران خان صاحب نے نا نئے آرمی چیف کے لیے وہ بولے ہیں. سب سے پہلے مبارکباد دی, ذرا میں ان کا ٹویٹ سنا دوں, اور ٹویٹ کے ساتھ جو نتھی کیا ہے وہ بڑی مزیدار چیز ہے. انہوں نے کہا کانگریچولیشن ٹو جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب, ان کو بہت زیادہ مبارک, جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. جنرل عاصم منیر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک. آپ ذرا ڈگنیٹی چیک کریں, آپ مبارکباد کا ذرا لیول چیک کریں. ٹھیک ہے جی. وی ہوپ نیو ملٹری لیڈرشپ will make to end prevailing trust deficit that built up in last 8 months between the nation and state. ہم خواہش رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں کہ پچھلے 8 مہینے میں عوام اور فوج کے درمیان جو یقین اور اعتبار کی کیفیت کم ہوئی ہے, نئی ملٹری لیڈرشپ اس کو بحال کرے گی, ہم امید کرتے ہیں. اسٹرینتھ آف دا اسٹیٹ از ڈرائیوڈ فرام اٹس پیپل. قوم کی طاقت قوم سے ہے, یعنی ریاست کی طاقت قوم سے ہے. بس اتنی سی مبارکباد دے دی. اور سر آپ حافظ بھی ہیں, آپ سید بھی ہیں, اور آپ نے یہ کرنا ہے, امت مسلمہ کے ساتھ یہ ہونا ہے, آپ نے یہ ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. سر آپ فلانے ابن فلانے, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ایک ڈیسنٹ وے میں انہوں نے مبارکباد دے کے کہا جی آپ کو یہ کرنا ہے. اور سب حالت سنیں نا, یہ دیکھیں, ساتھ ہی 14 اگست 1947 کا قائد اعظم کا کوڈ بھی انہوں نے لکھ دیا. سر یہ ہے سب سے زبردست چیز. انہوں نے کہا ڈو ناٹ فارگیٹ, قائد اعظم کہہ رہے ہیں ڈو ناٹ, اور یہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں آرمی چیف کو اس مبارکباد کے ٹویٹ میں, جوائنٹ چیف کو, ڈو ناٹ فارگیٹ دیٹ دا آرمی آرمڈ فورسز آر دا سرونٹ آف دا پیپل. یہ نہیں بھولنا کہ فوج جو ہے ملازم ہے عوام کی. اینڈ یو ڈو ناٹ میک نیشنل پالیسی, اور آپ نیشنل پالیسی نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ ملازم ہیں عوام کے. اٹ از وی دا سویلینس, وہ ہم ہیں جو پالیسی بنائیں گے, ہو ڈیسائڈ دیز ایشوز, اینڈ اٹ از یور ڈیوٹی ٹو کیری آؤٹ دیز ٹاسک ود وچ یو آر انٹرسٹڈ. قائد اعظم محمد علی جناح, اگست 14. نہیں, ہمارا کام ہے یہ, اور آپ کا کام ہے اپنی حد میں رہ کے اپنا کام کریں, ہمارے کیے ہوئے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کریں. لاؤڈ اینڈ کلیئر. میں اس پہ کیا بولوں آپ کو. عمران خان صاحب نے واضح لکیر جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں تھی وہ کھیل کے نہیں, وہ کھینچ کے آرمی چیف اور جوائنٹ چیف کو بتایا, سر دس از یور ڈیوٹی, مبارکباد ہو, آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ آئے. دیٹس اٹ. فیڈ بیک سے متعلق ضرور بتائیے گا. چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.